بھائیوں نمازوں کو قائم کرو، اس سے پہلے تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے تم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، اس سے قبل تمہارے پیچھے صدقہ و خیرات کی جائے تم اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرو، اس سے قبل تمہیں اس میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا احتساب کر لو، تم اپنے خود کی احتسابی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا خود کا محاسبہ کیا جائے، وزنوا قبل ان توزنوا، تم اپنے اعمال کا وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ میرے بھائیوں دنیا کی زندگی جو ہمیں ملی ہے ابھی ہمارے پاس اس کا اختیار ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں آ سکتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر لگ سکتے ہیں، ورنہ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی ہم رب العالمین کے دربار میں جائیں گے، ہم سے یہ حساب لیا جائے گا، ہمارے گناہوں کا دفتر ہمارے سامنے کھولا ہوگا۔ ابھی وقت ہے اپنے خود کا احساس کرو، سوچو اور غور و فکر کرو، صبح سے شام تک ہم کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے گناہوں کو ہم انجام دیتے ہیں، ہم یہ غور و فکر کریں ہم کتنی نیکیوں کا انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ احتساب نفس ہوا کرتا ہے، ہر انسان کو اپنا خود محاسبہ نفس کرنا چاہیے۔ اور اس کی مثال میرے بھائیوں آپ صحابہ کرام میں دیکھیے، صحابہ کرام کا کیا مزاج تھا، ان کا کیا طریقہ تھا، وہ کیسے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، وہ کیسے اپنے آپ کو پورا کرتے تھے، وہ دوسروں پر حکم نہیں لگایا کرتے تھے تم میں یہ پرانا غلطی ہے، وہ اپنے نفس کا احتراز کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت بتائیے، حدیث کے راوی حضرت ابو حنظلہ حسینی ہے اور یہ کاتبین وحی ہے۔ ایک مرتبہ یہ راستے میں جاتے ہیں، ان کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق نے ان سے سوال کیا اے ابو حنظلہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابوبکر نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اے ابوبکر یہ بات بتاؤ جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں اللہ کا رسول ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، گویا کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ماجرا وہیں تک محدود ہوتا ہے، وہیں تک محدود ہوتا ہے۔ یہ ایمانی کیفیت ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے